Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter 2 Pakistan movement and emergence of Pakistan. Question second long. 14 points of Qaid Azam Rahmatullah Alayh 1929. Let's start read. Qaid Azam Rahmatullah Alayh refused to accept the Nehru report. In 1929 he presented the following guiding principles based on 14 points. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نہرو رپورٹ کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، ریفیوز کر دیا۔ ان 1929 میں ہی پریزنٹڈ دا فالوئنگ گائیڈنگ پرنسپلز، انہوں نے مندرجہ ذیل رہنما اصول پیش کیے بیسڈ آن 14 پوائنٹ، جو کہ 14 نکات پر بیس کرتے ہیں یا 14 نکات پر مشتمل ہیں۔ کم اپ ایٹ دا ویری فرسٹ پوائنٹ، دا فارم آف دا فیوچر کانسٹیٹیوشن شوڈ بی فیڈرل with greater autonomy to the provinces. فیوچر کانسٹیٹیوشن یعنی کہ مستقبل میں قانون، مستقبل میں آئین جو ہے should be federal، وفاقی طرز کا ہوگا، with greater autonomy to the provinces، جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے گی۔ نمبر 2، a uniform measure of autonomy should be granted to all provinces. تمام صوبوں کو یونیفارم میجرز آف اٹانومی، اٹانومی مین خود مختاری، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر خود مختاری دی جائے گی۔ نمبر 3، adequate and effective representation should be given to the minorities in the provinces. ایڈیکیٹ مناسب اینڈ افیکٹو، مناسب کے میننگ میں ہی آئے گا ریپریزنٹیشن، نمائندگی، شوڈ بی گیون ٹو دا مائنورٹیز، اقلیتوں کو، مائنورٹیز کو مناسب نمائندگی دی جائے گی ان دا پروونسز، صوبوں میں، صوبوں میں جو اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے گی۔ نمبر 4، ان دا سینٹرل لیجسلیچر، سینٹرل لیجسلیچر میں، مرکزی اسمبلی میں مسلم ریپریزنٹیشن شوڈ ناٹ بی لیس دین 1/3، مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے وہ 1/3 سے، 1/3 سے کم نہ ہو۔ نمبر 5، دا پرنسپل آف سیپریٹ الیکشن شوڈ بی اپلائی ٹو ایچ کمیونٹی، سیپریٹ الیکشن کا یعنی کہ جداگانہ انتخاب کا اصول جو ہے وہ ہر کمیونٹی پر، ہر فرقے پر لاگو ہوگا۔ however if any community wants، تاہم اگر کوئی کمیونٹی، کوئی فرقہ خود چاہے تو اٹ کین چوز دا میتھڈ آف مکس الیکشن آن اٹس فری ول، تو وہ اپنی ول سے، اپنی مرضی سے مکسڈ الیکشن کا، مخلوط انتخاب کا طریقہ جو ہے وہ چن سکتا ہے، اس کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اوکے، یعنی کہ تمام کمیونٹیز کو، تمام فرقوں کو جداگانہ انتخاب کا جو ہے وہ حق حاصل ہوگا۔ البتہ اگر کوئی کمیونٹی، کوئی فرقہ خود چاہے تو اپنے لیے، اپنی مرضی سے مخلوط انتخاب کا اصول جو ہے وہ چن سکتا ہے، اس کا انتخاب کر سکتا ہے۔ نمبر 6، نو چینجز شوڈ بی کیریڈ آؤٹ ان دا ٹیریٹوریل لمٹس آف دا پروونسز، صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے، ٹیریٹوریل لمٹس، علاقائی حدود میں، صوبوں کی علاقائی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے وچ میں افیکٹ دا مسلم میجورٹی ان پنجاب، بنگال اینڈ NWFP پروونس، جو کہ پنجاب، بنگال اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یعنی کہ پریزنٹلی خیبر پختونخوا، جو کہ آج کل خیبر پختونخوا ہے، اس میں مسلمان جو ہیں وہ ان کی اکثریت متاثر ہوتی ہو، ان پہ اثر پڑتا ہو کوئی۔ اوکے، یعنی کہ صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال، شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی کہ خیبر پختونخوا کی مسلمان اکثریت جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہو۔ نمبر 7، ایکول ریلیجیس لبرٹی شوڈ بی گرانٹیڈ ٹو آل کمیونٹیز، تمام کمیونٹیز پر یعنی کہ تمام فرقے کے لوگوں پر ایکول ریلیجیس لبرٹی، یکساں ہوگی، مذہبی آزادی یکساں ان کو دی جائے گی، یعنی کہ تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے گی۔ نمبر 8، نو بل اور ریزولوشن شوڈ بی پاسڈ ان اینی لیجسلیچر، کوئی بھی بل جو ہے کسی مرکزی قانون ساز میں، کسی لیجسلیچر میں، مرکزی قانون ساز اسمبلی میں کوئی بھی ایسا بل پاس نہ کیا جائے if 3/4 of the members of any community in that particular body oppose such a bill، اگر اس کی
3/4 ممبران جو ہیں اس کمیونٹی کے اس بل کے خلاف ہوں یا اس کے خلاف رائے دیں تو اسے منظور نہ کیا جائے۔ نمبر 9، سندھ شوڈ بی سیپریٹڈ فرام بامبے ٹو میک اٹ اے پروونس، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ نمبر 10، ریفارمز شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ان NWFP province and بلوچستان on the same lines as in another provinces۔ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دیگر صوبوں کی طرح یا دوسرے صوبوں کی طرح اصلاحات نافذ کی جائیں، یعنی کہ جو ریفارمز جو اصلاحات دوسرے صوبوں میں انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں سیم وہی بلوچستان اور NWFP میں بھی نافذ کی جائیں۔ نمبر 11، مسلمز شوڈ گیٹ an adequate share in all the government services with due regard to their eligibility and proportion۔ eligibility اہلیت، proportion تناسب۔ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں میں گورنمنٹ سروسز میں ان کی اہلیت اور ان کے تناسب کے مطابق جو ہے وہ حصہ دیا جائے۔ نمبر 12، مسلمز شوڈ گیٹ ایڈیکیٹ سیف گارڈز فار دا پروٹیکشن آف دیئر ریلیجن اینڈ کلچر۔ مسلمانوں کو جو ہے ریلیجیس، مذہبی اور کلچر ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ سیف گارڈ مین تحفظ، اوکے۔ مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ نمبر 13، مسلمز شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ 1/3 ریپریزنٹیشن ان آل پروونشل اینڈ سینٹرل منسٹریز۔ مسلمانوں کو جو ہے کم از کم صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں کم از کم 1/3 1/3 حصہ دیا جائے یا 1/3 نمائندگی دی جائے، ریپریزنٹیشن دی جائے، اوکے۔ نمبر 14، no changes should be made in the constitution without the concurrence of the province۔ concurrence of the province mean صوبوں کی مرضی کے بغیر، صوبوں کے اتفاق کے بغیر کسی بھی کانسٹیٹیوشن میں یا آئین میں کوئی بھی تبدیلی نہ کی جائے۔ After an analysis of the 14 points of قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات کے تجزیہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے، اٹ وڈ ناٹ بی آؤٹ آف پلیس ٹو سے، تو یہ کہنا جو ہے وہ بے جا نہ ہوگا دیٹ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ناٹ اونلی پروٹیکٹیڈ دا پولیٹیکل رائٹس آف دا مسلمس، کہ قائد اعظم نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کو پروٹیکٹ کیا، اس کی ترجمانی کی، بٹ آلسو پرووائڈیڈ دا اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ان انڈیا، بلکہ انڈیا میں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز دستوری اصلاحات جو ہیں ان کو بھی اس کا بھی ایک اسٹرکچر جو ہے مہیا کر دیا، پرووائڈ کر دیا، اوکے۔ یعنی کہ قائد اعظم نے جو 14 پوائنٹس جو ہیں وہ پیش کیے، اس کا جو انالیسس کیا جائے تو اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ قائد اعظم نے جو نہ صرف مسلمانوں کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا، بلکہ انڈیا میں جو دستوری اصلاحات ہیں، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں، آئینی اصلاحات ہیں، ان کو بھی ایک جو ہے اسٹرکچر دے دیا، ان کو بھی ایک بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا۔